بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز مغیری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہوگی کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بات کریں گے ملک بھر میں چاروں صوبوں میں ایک کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے، اور یہ کریک ڈاؤن کوئی بڑے چوروں، ملک کو لوٹنے والوں کے خلاف نہیں، یہ کریک ڈاؤن بجلی چوروں کے خلاف شروع کیا گیا ہے، اور چاروں صوبوں میں اس وقت بیک وقت آپریشن جاری ہے۔ پہلے مرحلے میں جو مختلف کمپنیز ہیں، وابڈا اور دیگر، لیسکو، سیپکو، ہیسکو وغیرہ، ان کے جو ملازمین ہیں وہ ہی اس آپریشن کو کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ وہاں کی لوکل پولیس جو ہے صوبوں کی، ان کے ہمراہ ہوتی ہے۔ کچھ مناظر، کچھ تصاویر ایسی نظر آئیں جس میں غریب اور چھوٹے جو چور نظر آئے، گھروں سے جن کے کنڈے لگے ہوئے تھے، کچھ لوگوں کے گھر میٹرز کے اندر کوئی اس میں چوری کا سسٹم رکھا ہوا تھا، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور موبائل میں بٹھا کر ان کی تصاویر بڑے شان سے پولیس اہلکاروں نے بنا کر سوشل میڈیا اور میڈیا کی ان کو زینت بنایا۔ یہ جو آپریشن اس وقت جاری ہے، یہ اس کی کسی صورت مخالفت نہیں کرتا میں، صرف سوال یہ ہے کہ یہ 200، 300 اور 150 یونٹ چوری کرنے والے لوگوں کو گرفتار کر کے پولیس موبائل میں بٹھا کر مختلف صوبوں کی پولیس جب گھماتی ہے اور ان کو پھر تھانے لے جاتی ہے، یہ تو ایک ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کو وہاں جرمانہ عائد کر کے ان کو وہیں پر ہی چھوڑ سکتی ہے پولیس، لیکن ایک ان کو ہدایت ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ اصل میں آپریشن تو بڑے چوروں کے خلاف ہونا چاہیے، جو لاکھوں یونٹ بجلی رات کو اور دن میں چوری کر کے کاروبار کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں، ایوانوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کا کاروبار ہے، انہی کے فرنٹ مین ہیں، انہی کے رشتہ داروں کی فیکٹریاں ہیں، جس میں شوگر ملیں ہیں، جس میں برف شاپ ہیں جس کو آئس فیکٹری کہا جاتا ہے، جس میں کارخانے ہیں، جو چاول کی فصل ہوتی ہے تو وہاں ان کی صفائی ہوتی ہے، اس طرح کے کارخانے ہیں، مختلف قسم کی فیکٹریاں ہیں، جو 90% سے 95% سرکاری بجلی پر چوری پر جو ہے وہ ان کا جو کام ہوتا ہے وہ اس پہ چلتا ہے۔ بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بجلی چوری رات کے ٹائم میں تمام جو کارخانے ہیں، اور یہ رات کو آسانی سے، کیونکہ عملہ چیک کرنے نہیں جاتا یا ملوث ہوتا ہے، تو وہ کارخانے چل رہے ہوتے ہیں اور چوری کی بجلی پہ ان پہ کام کیا جاتا ہے۔ اور تقریباً جو فیکٹریاں ہیں، جو کارخانے ہیں، جو برف شاپ ہیں، جو جس میں کہہ لیں آپ چاولوں کی صفائی ہوتی ہے، اس طرح کے کارخانے، وہ رات کے وقت ان کا کام زیادہ ہوتا ہے۔ دن میں مختلف ڈیزل انجن پہ یا کسی اور انجن پہ، پیٹرول انجن پہ تو کم ہی انجن نظر آتے ہیں، ان سے کام لیا جاتا ہے، لیکن موسٹلی یہ سرکاری بجلی کا ہی استعمال کرتے ہیں اور وہ چوری ہوتی ہے۔ اگر ان کارخانوں کے بل دیکھے جائیں تو وہ لاکھوں روپے میں ہوتے ہیں، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 1.5 لاکھ روپے وہ بھرتے ہیں، لیکن جو بجلی چوری کرتے ہیں وہ 15، 20، 40، 50 لاکھ روپے تک بجلی یہ چوری کر لیتے ہیں 1 سے 1.5 ماہ میں۔ بڑے بڑے موٹرز لگے ہوتے ہیں ان میں، جہاں پر کمپریسر لگے ہوتے ہیں جو بجلی پہ چلتے ہیں۔ صرف بجلی نہیں، سوئی گیس کی چوری بھی ان فیکٹریوں میں عام ہے۔ ان کے جو میٹر لگے ہوتے ہیں، ایک کنیکشن میٹر کا ہوتا ہے اور ایک کنیکشن چوری کا ہوتا ہے، اور میٹر کنیکشن جو ہوتا ہے اس کا استعمال کم کرتے ہیں، اور صرف اس کو ایوریج برابر میں رکھنے کے لیے، تاکہ نظر آئے کہ ان میٹروں کا استعمال بھی ہو رہا ہے۔ باقی نیچے جو لائن ہوتی ہے اس سے چوری کی جاتی ہے، اور وہاں کسی ورکر کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، چیک کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ کچھ ان کی جیبیں گرم کی جاتی ہیں انڈر دی ٹیبل، کچھ ان کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں افسران کو، وہ آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو جتنا نقصان ہو رہا ہے اس ملک کا، ہر طرف سے دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، اور اس میں اشرافیہ ملوث ہے۔ گرفتار کرنے والی اشرافیہ، پکڑنے والی اشرافیہ، چوری کرنے والی اشرافیہ۔ گرفتار کرنے والے جو عملہ ہوتا ہے وہ بھی ان سے ملا ہوا ہوتا ہے، کارخانے بھی ان کے، اور حکمران بھی یہی۔ اکثر میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کاروباری لوگ جو ہیں، سارے کارخانے والے چوری کرتے ہیں، لیکن اکثریت اس میں 99% جو ہے وہ چوری ہوتی ہے۔ آپریشن تو ان کے خلاف ہونا چاہیے۔ نگراں حکومت کو اور وزیر توانائی کو یا سیکٹری توانائی کو
آپریشن شروع ان کے خلاف کرنا چاہیے. ان کارخانوں میں آپ چیک کریں کون سا ایسا کارخانہ ہے خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں, بلوچستان میں, سندھ میں, جہاں مکمل طور پہ بجلی کے بل ادا ہوتے ہیں. ان کے جو ہے وہ کبھی ان کے ڈیڈکشن نہیں ہوئی, کبھی ان کی چوری پکڑی نہیں گئی. پکڑے جاتے ہیں, فائن پیسے دیتے ہیں اور انڈر ٹیبل کچھ گلدستے پیش کرتے ہیں, فروٹ کے ٹوکرے پیش کرتے ہیں اور وہ چھوٹ جاتے ہیں. تصاویر ان کے کبھی بھی نہیں آتی. اس طرح موبائل میں بٹھا کر جو کنڈا لگانے والے, گھروں میں پنکھا چلانے والے, وہ مزدور لوگ پیشہ جو بے روزگار بھی ہیں, جن کے پاس آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں اس وقت, ان کے خلاف یہ آپریشن اس طرح کا سلوک نہیں ہونا چاہیے. وابڈا ہو, سیپکو, ہیسکو, لیسکو, جتنے بھی ان کے سربراہ ہیں, ان کے چیئرمین ہیں, ان کے بڑے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے عملے کو روکیں, وہ بالکل فائن کریں, ان پہ ڈیڈکشن لگائیں. اگر 2 پنکھے گھر میں لگے ہوئے ہیں تو ان پہ آپ 2,000-4,000 روپے آپ جرمانہ عائد کر دیں, 1 مہینے کا بل عائد کر دیں. لیکن یہ سلوک قطعی طور پہ قابل قبول نہیں ہے کہ ان کو موبائل میں بٹھا کے آپ تصاویر نکالیں. یہاں تو پھر ان بڑے چوروں کو بھی پکڑیں, جن کے کارخانے ہیں, صرف عملے کو نہیں, کہ ایسا نہ ہو کہ کسی بڑے صاحب کا, افسر کا, کسی سابق ایم پی اے کا, سابق ایم این اے کا, سینیٹر کا کارخانہ ہو لیکن گرفتار ان کا ملازم ہو کیونکہ منشی ہو, اور منشی جائے اور صاحب جو ہے وہ پھر بھی بڑی گاڑی میں گھومتا رہے, پھر صاحب منشی کو بھی آدھے گھنٹے میں چھڑا لے. ان غریبوں کو کون چھڑائے گا؟ ان کے بل کون ادا کرے گا؟ اگر ایک پنکھے والے کسی شہری پہ, وہ کے خیبر پختونخوا کا ہو, پنجاب کا ہو, بلوچستان کا ہو, سندھ کا ہو, ان پہ 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد ہوتا ہے, تو ان حالات میں جہاں معاشی مشکلات ملک کو درپیش ہیں تو ان گھرانوں کو بھی ہیں, ان لوگوں کو بھی ہیں, ان کا خیال کیا جائے, عزت نفس کا خیال کیا جائے. سب سے بڑے جو اعداد و شمار تو بہت ہیں, لیکن میں ایک آج کا نتیجہ آپ سے شیئر کروں گا اس آپریشن کا. شیخو پورہ پنجاب لیسکو سرکل کا آپریشن ہوا اور 129 مقامات پہ آپریشن کیا اس لیسکو کے عملے نے پولیس کے ساتھ, اور جو اعداد و شمار ہیں آپ دیکھ لیجئے گا, 129 مقامات پہ گئے اور اس میں 123 گھر شامل تھے. باقی 6 دکانیں تھیں جن پہ وہ بھی چھوٹے دکان تھے, ان کو انہوں نے فائن کیا ہے. 129 میں سے 6, 123 گھر تھے. کیا شیخو پورہ میں کوئی بھی بڑا طاقتور بندہ چوری نہیں کر رہا تھا بجلی؟ 123 چھوٹے چھوٹے گھر تھے. اور شیخو پورہ پنجاب میں لیسکو سرکل کا جو عملہ گیا, ان کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں کہاں چوری ہو رہی ہے. صرف شیخو پورہ میں صرف 6 دکانوں کو فائن کیا گیا اور 129 مقامات پہ یہ گئے. 123 گھر تھے جن کو جرمانہ عائد کیا گیا. اگر یہ اعداد و شمار دیکھے جائیں تو صرف شیخو پورہ ایک علاقہ, جہاں پہ یہ آپریشن شیخو پورہ نہیں, پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی اسی طرح کے رزلٹ آئیں گے, آپ کو ملیں گے. آپ کو KPK میں بھی اسی طرح کے رزلٹ ملیں گے, آپ کو بلوچستان میں بھی اسی طرح ملیں گے, لاڑکانہ لاہور میں ایک ہی نتائج ملیں گے. کسی بڑے کے گھر پہ یہ وابڈا, پولیس اور لیسکو, سیپکو, ہیسکو والے نہیں جائیں گے, یہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں جائیں گے. 129 مقامات پہ گئے, 123 اس میں چھوٹے گھر تھے جہاں انہوں نے لوگوں کو گرفتار کیا, پولیس موبائل میں بٹھا کے تھانوں میں لے گئے. سارے بڑے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, وہ مطلب کون ان پہ ہاتھ ڈالے گا, کون ان کو پکڑے گا. آپریشن تو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ بڑوں کے خلاف ہونا چاہیے, بڑے بجلی چوروں کے خلاف ہونا چاہیے جو بہت زیادہ اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جہاں بجلی کے بل وہ بھر نہیں رہے اور فیکٹریاں چلا رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, اور پھر ماشاءاللہ بڑے وہ انتخابات جیت کے ہماروں میں بھی چلے جاتے ہیں. تو آپریشن شیخو پورہ کی طرح نہیں ہونا چاہیے. آپریشن اس طرح ہونا چاہیے کہ سارے بڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. فیکٹریوں, کارخانوں, اور بھلے کوئی بھی کتنی بھی صنعت ہو, اگر وہ چوری کر رہی ہے اس کو تالا لگنا چاہیے. ایسی معیشت کس کام کی جو ملک کا نقصان کرے, آپ کی انرجی سیکٹر کو نقصان پہنچائے, آپ کی گیس کو نقصان پہنچائے. پیسوں پہ اگر وہ پیسے نہیں بھر رہے تو ایسا کوئی بھی کاروباری صنعت کار ہو یا تاجر ہو وہ کاروبار نہ کرے. چوری ملک کو نقصان پہنچا کے اگر وہ کاروبار کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں ریونیو جنریٹ کر رہا ہوں, ایسا ریونیو نہیں چاہیے. باقی چھوٹے چھوٹے غریبوں کو, جو ریڑھی والا ہے, جو چپس کا بیچنے والا ہے, جو سائیکل چلانے والا ہے, موٹر سائیکل کا میکینک ہے, کار کا میکینک ہے, یا مختلف جو چھوٹے روزگار کرنے والے لوگ ہیں, ان کو پکڑ کے آپ موبائل میں بٹھاتے ہیں. تمام جو پاور کمپنیوں کے ملازمین ہیں
चारों सूबों में, और फिर तस्वीर खिंचवाते हैं। और आप देखें इस तरह से बाजू की कोने रख के मोबाइल पे SHO साहिबान, ASI साहिबान पुलिस मोबाइल में उनको बिठा के फिर गश्त करवाते हैं। ये क्या हो रहा है? इस तरह नहीं होना चाहिए। जो भी इस ऑपरेशन को निगरानी कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो सबसे पहले इन SHOs को और इन वापडा के अमले को गिरफ्तार करके इसी तरह उनको मोबाइल में बिठा के थानों में अंदर बंद करे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है, यही चोरी करवाते हैं। सुई गैस में जितनी चोरी होती है मुनज़्ज़म चोरी होती है। सुई गैस कोई एक तार थोड़ी है, कोई किसी पाइप में आप लगा दें, एक पूरा कनेक्शन नीचे से जमीन से दिया जाता है, फिर जब प्रेशर पड़ता है खुद ही वो ढूंढ के वो निकाल लेते हैं कि यहाँ से गैस जा रही है उस फैक्ट्री को, आइस फैक्ट्री को या किसी भी कारखाने को। तो इसी तरीके से वापडा भी जो यहाँ जितने भी महकमे पावर सेक्टर की, वो खुद चोरी में उसका अमला मुलविस है। और छोटे लोग तो चलें कुंडे वाले 200-400 रुपये लेके चोरी करवाते हैं, लेकिन बड़े बड़े अफसरान मुलविस होते हैं। उनके असासे तो चेक करें आप, तनख्वाह आमदनी कितनी है और उनके रहायश और लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उनके पास गाड़ियां कितनी हैं, उनके बच्चे को कहाँ बैरून ममालिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक छोटा सा अफसर, उसका बच्चा अगर बाहर पढ़ रहा है तो कहाँ से पढ़ रहा है? ये भी अलमिया है, ये अशराफिया है, ये नेक्सिस है, इसको तोड़ना होगा। इसके बगैर ये आपने खाना पूरी करनी है, जैसे कहते हैं ना कि लोगों को पकड़ो और कोई ऑपरेशन के काम आते हैं, IG किसी भी प्रोविंस का सूबे का देता है तो सबसे पहले नशे अफराद को पकड़ के थाने भर दिए जाते हैं कि फिलहाल इनको तो पकड़ो, ताकि लोग नजर आए कि 200-300 थाने में लोग बैठे हुए, वो सारे नशा करने वाले लोग होते हैं। वो जो असल जो जराइम पेशा अफराद होते हैं उनको कोई हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके पास जदीद वेपन होता है, और ये पुलिस वाले इनकी तो क्लेशन और उनके जो असला चलता भी नहीं है। तो ऑपरेशन शेखुपुरा की तरह नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। बड़ी मछलियों पे जब तक किसी भी सेक्टर में हाथ नहीं डाला जाएगा, ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के उन लोगों को मुतहरिक करे जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, जो इन तमाम महकमों को संभालें और सही तरीके से ऑपरेशन करें। जो भी चोरी कर रहा है उसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इस तरह तजलील छोटे और तबके की ना की जाए, और कम से कम बड़े चोरों को पकड़ें ताकि पता चले कि क्रॉस द बोर्ड हो रहा है। एक बड़ा पकड़ा गया फैक्ट्री का मालिक और साथ ही कोई कुंडे वाला पकड़ा है, तो कोई इसमें दोनों के साथ तस्वीर आनी चाहिए। अगर किसी एक की आ रही है तो ये नाइंसाफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।